جہنم کے شعلوں کا انتظام کیا ہوگا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پانی لاتا ہوں اور اس پانی کے چھینٹے آپ جہنم کی طرف پھینک دیں، جہنم بجھ جائے گی؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ حضور فرماتے ہیں لاؤ۔ یہ واقعہ سید عالم صلی اللہ علیہ مبارک وسلم بیان فرما رہے ہیں جو قیامت کو ہوگا۔ 1400 سال پہلے یہ واقعہ سنایا ہے جسے امام محمد غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لاؤ، جبریل ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی لے لیں گے، بہت بڑا پیالہ نہیں، بہت بڑا حوض نہیں، چھوٹا سا پیالہ ہے، اس میں پانی ہے، لا کر پیش کرتے ہیں۔ عرض کریں گے حضور اس سے چھینٹے جہنم کی طرف پھینکیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اس سے ایک چلو بھروں گا اور جہنم کی طرف چھینٹے مار دوں گا۔ وہ شعلے جیسے تنور سے باہر شعلے نکلتے ہیں، وہ شعلے جو دور دور تک مار کر رہے تھے وہ سارے اندر ہو جائیں گے، پسم ہو جائیں گے، کوئی شعلہ جہنم کا باہر نہیں ہوگا۔ دور ہو گیا، میں مطمئن ہوں گا کہ میری امت بچ گئی۔ کاش کہ مجھے بھی اپنے اس رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں کچھ احساس ہو کہ انہوں نے کس طرح میری مدد کی، کس طرح آپ کو یاد رکھا، کس طرح میرے کام آئے، آ رہے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، قیامت کو آئیں گے۔ کاش کہ مجھے بھی احساس ہو جائے کہ میں نے بھی ان کی کسی سنت کا حکم بجا لانا ہے، کہ ان کے حکم کے مطابق نماز پڑھنا ہے، سچ بولنا ہے، دیانتداری کا کام کرنا ہے، بہنوں بھائیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کی کوئی بات کرنی ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہے، جو محبوب نے احکام دیے۔ کاش کہ وہ احکام میرے بھی سامنے ہو۔ جبریل علیہ السلام اور یہ پانی کے چند قطرے ہیں، سمندر کے دریاؤں اور سمندروں کے پانی بھی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، مگر یہ چند قطرے بجھا دیں گے۔ حضور فرماتے میں کہوں گا، پوچھوں گا جبریل یہ پانی کیسا عجیب ہے، کیسا عجیب پانی ہے جس کے چند قطروں نے جہنم کی شعلوں کو بھسم کر دیا ہے۔ جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ پانی ہے جو آپ کی امت کے لوگ خدا سے ڈر کر روتے تھے، اللہ کے قہر سے انہیں ڈر آ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے کہیں ہمارا خدا ناراض نہ ہو جائے، میری بدعملی پر، میری بد کرداری پر وہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ قطرے آنسوؤں کے جو گرتے تھے میں اکٹھے کر لیتا تھا۔ معلوم ہوا کہ خدا کے خوف سے جو ایک آنسو کا قطرہ گرتا ہے وہ بظاہر ہوتا تو ایک قطرہ ہے مگر میری دل کی دنیا کو دھو دیتا ہے۔ بس وہی کافی ہے، اگر نعرہ لگانا ہے تو بس وہی کافی ہے۔ بس کافی، اتنا ہی کافی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان آنسوؤں کا پانی جو ہوگا وہ قیامت کے دن آگ کو بجھا دے گا، اور اسی خدا کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کا یہی امام غزالی احیاء العلوم میں ایک اور بات داتا حجویری نقل کرتے ہیں کشف المحجوب میں، ظالم بادشاہ نے کسی بچی پر دست درازی کی کوشش کی اور اسے کہا کہ دروازے سارے بند کر دے۔ وہ معصومہ بچی تھی، اس نے دروازے بند کر دیے، پھر آ کر رونے لگی، ظالم بادشاہ کے سامنے کہا کہ بادشاہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی ہے، دروازے سارے بند کر دیے ہیں، وہ تو نے اس لیے کروائے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ، مگر ایک دروازہ میں نہیں بند کر سکی، وہ تو خود کر دے، وہ تو خود کر دے۔ ظالم نے دائیں بائیں دیکھا، دروازے تو سارے بند تھے، کہنے کہ تو جھوٹ بولتی ہے، دروازہ تو کوئی کھلا نہیں۔ تو اس معصومہ بیٹی نے کہا بادشاہ خدا کے دیکھنے کا دروازہ میں بند نہیں کر سکی، لوگوں کے دیکھنے کے دروازے تو میں نے بند کر دیے، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو وہ تو کر دے۔ بس اس کا یہ حکیمانہ انداز تھا بچی کا
داتا حجویری فرماتے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ، وقت آ گیا تھا قبولیت کا، وقت آ جاتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، وقت آ گیا تھا، اتنا خدا کے خوف سے رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ کپڑے تر ہو گئے، سینہ تر ہو گیا۔ خواجہ داتا حجویری فرماتے ہیں بارگاہ قدس میں اس کا شرم و حیا سے رونا اتنا کام دے گیا کہ گناہ سے اس نے توبہ کی، بچی کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رونے کو اتنا پسند کیا، اس کی اولاد سے 70 ولی پیدا ہوئے تھے۔ تو اندازہ کر لیں، روئے آپ ہیں، خدا کا خوف آپ پر طاری ہوا، مگر اس خوف کا اثر نسلوں تک چلا ہے، نسلوں تک گیا ہے۔ اور یہی کیفیت ہے، اگر بری عادات ہیں تو بری عادات کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے، اچھی عادات ہیں تو اچھی عادات کا نسل بھی اچھا جاتا ہے۔ الصبر، پہلی قسم صبر کی، الصبر عن المعصیہ، گناہ سے بچ جانا، رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ امام علی مقام نے اس میدان میں یہ صبر کی پہلی صورت جو ہے، پہلی صورت وہ بھی عمل کر کے دکھایا ہے۔ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا بہت بڑا گناہ تھا، وہ ظلم کو فروغ دینا تھا، وہ دین کی کشتی کو ڈبونا تھا، وہ دین کے پودے کو کاٹنا تھا، وہ اتنا شدید ظلم تھا۔ حالانکہ کوئی بات 70,000 کی فوج کی یلغار ہے، مگر محبوب کا یہ نواسا اپنے موقف پر اتنا مضبوط ہے، مشورے دینے والے ہیں کہ کون سی بات ہے، آپ نے ہاتھ ہی تو ملانا ہے، خاموشی تو بیٹھنا ہے، مگر نہیں، وہ گناہ تھا۔ اگر خدا اپنا، میرا نظریہ ہے، خدا اپنا ایسا ہونا کبھی نہیں تھا، نہ ہوا نہ ہونا تھا۔ اگر خدا اپنا اس وقت کسی مصلحت کو دیکھ کر امام علی مقام یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، آج دنیا کے اندر اسلام کا نام نہ لیتا، آج دنیا میں جہاد کا مفہوم نہ ہوتا، آج دشمن سے لڑنے کا تصور ختم ہو جاتا اور لوگ مسلطیں دیکھتے، کوئی بات نہیں جی، امام علی مقام نے اگر یزید کے ہاتھ میں دے دیا تھا تو کون سی بات ہے، اسرائیل کے صدر سے میں ہاں کر دوں۔ آج جو کل پرسوں کا واقعہ چل رہا ہے احمد یاسین والا، یہ کبھی نہ ہوتا کہ وہ بوڑھا ہو گیا بیچارہ، بچپن سے یہودیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، بچپن سے لڑتا رہا، مارے کھاتا رہا، جیلوں میں جاتا رہا، کوڑے کھاتا رہا، پتہ نہیں کیا کیا اس نے مصائب برداشت کیے، مگر یہود کو حق نہیں مانا، اسرائیلی سلطنت کا وہ قائل نہیں ہوا، ہمیشہ یہی کہا کہ اسرائیلی سلطنت ظلم ہے، جبر ہے، قہر ہے، ہلاکت ہے۔ اس کے منہ سے ایک دن بھی یہی نکلا، اور صرف یہ ایک نہیں ہے احمد یاسین، فلسطین میں ایسے سینکڑوں ہیں، ایسے ہزاروں ہیں جو آج اگر وہ بات خدا نخواستہ ہو جاتی تو کبھی اسرائیل سے ٹکر کا مفہوم نہ پیدا ہوتا۔ وہ مر رہے ہیں، مگر ایک لفظ کمزوری کا نہیں ہے۔ آپ نے اخبارات میں دیکھا کہ یہودیوں کا ٹینک آ رہا ہے اور فلسطینیوں کے چھوٹے بچے انہیں وٹے مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں۔ اب ٹینک کا اور پتھر کا کیا تعلق؟ فلسطینیوں کے بچے غلیل کے ساتھ انہیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ تو عام اخبارات میں ان کی نشانی کہی آئے ہیں کہ یہ بچہ ٹینک کے سامنے کھڑا ہے، بچہ ٹینک کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے۔ یہ جذبہ جو فلسطینیوں کے اندر آج موجود ہے، اسرائیل سے ٹکر لے رہے ہیں، اور اسرائیل کی پشت پناہی دنیا کا سب سے بڑا گنڈا بش وہ کر رہا ہے۔ اور ایک لفظ تک اس نے نہیں کہا، ایک لفظ تک اس نے نہیں کہا کہ یہ جو کہتے ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں کہ جی بش بہت اچھا ہے، ایک لفظ نہیں کہا کہ یہ اس پر جو حملہ ہوا اس میں بچے بھی مارے گئے ہیں، جوان بھی مارے گئے ہیں، وہ بوڑھا بھی مارا گیا، ایک لفظ نہیں کہا ہے۔
اور قراردادیں جہاں ہوتی ہیں ان کے لیے ویٹو کیے جا رہے ہیں کہ نہیں صاحب؟ وہاں فلسطینیوں کے بارے میں قرارداد جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکتی. یہ کیوں ظلم ہے؟ اگر آج فلسطینیوں کی ریاست ڈٹی ہوئی ہے، آج کشمیری ڈٹے ہوئے اپنے حق پر مر رہے ہیں، 50-55 سال سے اپنے حق کے لیے مر رہے ہیں، مگر وہ ہندوستان کو صحیح نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ہم پر جبرن حکومت کر رہا ہے، قہرن حکومت کر رہا ہے، جس کے ساتھ ہم اپنی دوستیاں بڑھا رہے ہیں. آج اگر خدا نخواستہ میدان کربلا میں یہ مصالحت کا پہلو سامنے آ جاتا اور ہاتھ میں ہاتھ مل جاتا، یزید کے ہاتھ میں امام کا ہاتھ چلا جاتا، آج نہ کشمیر کی بات ہوتی، نہ فلسطین کی بات ہوتی، نہ کوئی حق کی بات ہوتی، اور لوگوں کو یہ مصلحت کہ ہاں صاحب حضور کے نواسے نے یہ کام کر لیا تھا، کوئی بات نہیں، ایسا بھی کام ہو جاتا ہے. امام عالی مقام ڈٹے ہیں، ڈٹے ہیں، کٹے ہیں، ساری صورتیں سامنے آئی ہیں. سرداد نداد دست در دست یزید، سر تو دینا منظور کر لیا تھا مگر یزید کو ہاتھ نہیں دیا. حقا کے بنا لا الہ حسن حسین، سچ تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد امام عالی مقام ہے. اور اس لیے اب جتنے مسئلے 6-7 جمعوں سے آپ سن رہے ہیں کہ اس سے واقعہ کربلا سے سبق کیا مل رہا ہے، وہ سارے اسباق امام عالی مقام نے قوم کو دیا اور قیامت تک یہ بیان ہوتے رہیں گے. استقامت کا مسئلہ ہے، رضا کا مسئلہ ہے، لڑنے کا مسئلہ ہے، حق گوئی کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل ہیں. تو الصبر عن المعصیہ، آپ گناہ سے رکے ہیں، یہ صبر یہ بہت بڑا ہے. آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، شدت کی پیاس ہے، پانی کو جی چاہتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے مگر آپ پانی نہیں پیتے، یہ الصبر عن المعصیت ہے. پانی پینا گناہ تھا روزے کے ساتھ، یہ معصیت سے صبر ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے. گناہ سے صبر کرنا، گناہ سے رک جانا، گناہ سے ہٹ جانا. میں اکیلا دفتر میں بیٹھا ہوں، قلم جیسے چلاؤں میرا قلم چل سکتا ہے. میں اپنے دفتر میں سارا کچھ آل نال ہوں، دفتر میں کسی کو پھانسی لگا دوں، کسی کو آزاد کر دوں، مگر اس وقت مجھ پر کوئی دباؤ نہیں، پھر میرا قلم ظلم سے رک جاتا ہے. یہ صبر عن المعصیت ہے. کوئی مجھے شراب نوشی سے روکنے والا نہیں، خدا نخواستہ میرا ظلم ہے، ظلم کی وجہ سے لوگ ڈر رہے ہیں، یا میں ایسی تنہائی میں بیٹھا ہوں، پھر میں رک جاتا ہوں. بشر حافی فرماتے ہیں یہ بہت بڑے شرابی تھے، ولی اللہ، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، مگر ان کا جوانی جو تھی وہ شراب میں گزری، دھوت رہتے تھے شراب میں اور قیمتی سے قیمتی شراب پیتے تھے. اپنا واقعہ فرماتے ہیں یہ پاؤں سے ننگے چلتے تھے. کسی نے ایک دن پوچھا کہ حضرت صاحب آپ گرمی میں، سردی میں، کیچڑ میں، کانٹوں میں پاؤں سے ننگے چلتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے ایک یاد رکھی ہوئی ہے، میں وہ یاد نبھا رہا ہوں. اس نے پوچھا جی یاد کیا ہے؟ تو خود بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی ہے. میں نے بڑا قیمتی مکان بنایا ہوتا شراب کے لیے، اس میں جوتا اتار کر میں جایا کرتا تھا اپنی بیٹھک میں، اور قیمتی سے قیمتی شرابیں وہاں پڑی ہیں، میں پیتا تھا. فرماتے ایک دن اسی طرح سے میں گیا، جب بوتل کو، سراہی کو ہاتھ لگایا کہ شراب ڈالوں تو آواز آئی بشر خدا سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو میں نے دائیں بائیں دیکھا، ادھر ادھر کوئی مجھے نظر نہ آیا. میں نے کہا ویسے ہی بات ہے. جب میں نے پھر ہاتھ ڈالا اور اس میں گلاس میں ڈالا تو پھر آواز آئی اللہ کے قہر سے ڈرو، بشر تم نے اللہ کو جواب دینا ہے. پھر میں نے کہا بس ویسے ہی ہے، شیطان بہکا رہا تھا. تیسری مرتبہ شراب ڈال کر جب میں نے گلاس پیالہ منہ کے قریب کیا تو پھر اور زیادہ سخت لہجے میں آواز تھی ڈرو قیامت کو تمہیں حساب دینا ہوگا. کیا ابھی تمہارے توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ بشر فرماتے ہیں پھر میں سمجھ گیا کہ میرا اللہ مجھ پر مہربان ہو. یہ میرے اللہ کی آواز، خدا قدوس مجھ پر مہربان ہو گیا ہے. میرا رب مجھے برائی سے بچانا چاہتا ہے اور وہ فرشتہ دے رہا ہے آواز یا کوئی کیفیت ہے. فرماتے ہیں میں نے سراہی توڑ دی، شراب توڑ دی. یہ وہی بشر تھے جب شراب کی حالت میں ہوتے تھے، مستی کی حالت میں ہوتے تھے،
جس گلی سے گزرتے، جس بازار سے گزرتے، عورتوں کو پتا چلتا کہ بشر نے یہاں سے آنا ہے آج، تو اپنے بچوں کو کمروں میں، مکانوں میں بند کر لیتی تھی کہ کہیں بشر کا سایہ نہ پڑ جائے. اتنا گناہ تھا، کہیں بشر کا سایہ نہ پڑ جائے، بشر کی دھول نہ ہمارے بچوں پر پڑ جائے. وہ تو پرلے درجے کا بدماش قسم کا آدمی ہے، وہ تو پرلے درجے کا نشئی ہے. مگر جب جدوں وقت سولڑے آن دے کھیت اگدے پنیا دانیاں نے، مگر جب قدرت کا کرم ہوا، غیب سے آواز آئی کہ خدا سے ڈرو، قیامت کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اس کے بعد یہ حالت تھی کہ جس گلی سے گزرتے تھے خواتین اپنے گھروں سے بچوں کو کھینچ کھینچ کر آگے لاتی تھی کہ بشر پیار تو دے دو، بشر میرے بیٹے کے سر پر ہاتھ تو پھیر دو. اگر کسی نہ جگہ ملتی تو بشر کے سائے میں بچوں کو کھڑا کر دیتی کہ میرا بچہ بشر کے سائے میں کھڑا ہو گیا ہے، خدا ذوالجلال بشر جیسا کر دے. الصبر عن المعصیہ، امام علی مقام کا جو معصیت سے صبر تھا وہ بھی آج عروج پر ہے. سخت سے سخت گراؤ ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، مگر بار بار ہے کہ آج بھی بچ سکتے ہو حسین، آج بھی بچ سکتے ہو، ابھی وقت ہے. اگر ہاتھ نہیں تو اعلان ہی کر دو، کم از کم فوجیں پھر بھی ہٹ جائیں گی. مگر الصبر علی المعصیہ، گناہ سے بچنے کا سب پورے عروج پر ہے. ایک وہ قسم بھی کربلا میں صبر کی، یہ قسم بھی کربلا میں ہے. دوسری ہے الصبر علی الطاعات، بندگی پر صبر، یہ بھی صبر ہے. بندگی پر صبر یہ ہے، شدت کی دھوپ ہے، جی نہیں چاہتا کہ میں باہر جاؤں، مسجد میں جاؤں، مگر میں آ جاتا ہوں، وقت پر اذان ہوتی ہے میں آ جاتا ہوں. یہ صبر علی الطاعات ہے. عادت میری بن گئی ہے کہ میں قرآن پاک صبح ایک پاؤ پڑھوں، حالات جیسے ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ میری اچھی عادت رہ جائے. آپ چاہتے ہیں کہ اچھی عادت رہ جائے، تو اس اچھی عادت کو ہمیشہ نبھانا یہ صبر علی الطاعات ہے. یہ نہیں کہ کبھی وقت ہو تو میں کام کر لوں، اچھا وقت نہ ہو تو نہ کروں. وقت ہو یا نہ ہو، حالت اچھی ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، کیچڑ ہو، کانٹے ہو، پتھر ہو، میں اپنے اس نیک کام کو نبھا لوں. آج صبر علی الطاعات کا بھی پورا اوج ہے، پورا عروج ہے. میں اپنے گھر میں آرام کی نیند، کوئی تکلیف نہیں، نماز نہیں پڑھتا، بیٹھا ہوں، کیا ہے جی کون سا پوچھنے والا ہے، اچھا عمل کا گھر ہے، رہنے سہنے کا ہے، مگر میں پھر نماز نہیں پڑھتا. آپ اپنا اندازہ کریں، میں اپنے آپ کو سوچ رہا ہوں کہ میں اس معاملہ میں کتنا عامل ہوں، آپ کتنے عامل ہیں. امام علی مقام نے اس میدان میں صبر علی الطاعات، بندگی پر صبر کا نقشہ اس طرح بیان کیا ہے کہ سخت سے سخت بھوک ہے، سخت سے سخت پیاس ہے، سخت سے سخت تیر اندازی ہے، اور لاشیں سامنے پڑے ہیں. علی اکبر کا لاشا بھی سامنے ہے، اصغر کا بھی سامنے ہے، دوسرے بھی سامنے ہیں، عباس کے کٹے بازو بھی سامنے ہیں، اور کتنے جو تھے جو شہید ہو گئے آپ کے میدان میں اترنے سے پہلے، وہ سب کچھ موجود ہے. مگر نماز کا وقت آیا ہے تو خیموں سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کون ماں ہے جس کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کے ٹکڑے ہوئے ہیں، لاش پڑی ہے، اور وہ ماں نماز پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. عباس کے کٹے بازو سامنے ہیں، خون بہتا سامنے ہے. کون سا معاملہ تھا دکھ کا جو یزید نے پورا نہیں کیا؟ مگر کوئی ایک نہیں بتا سکتا کہ امام کی ایک نماز بھی قضا ہوئی ہو. ایک نماز. آج ہم ان کی اقتدا کرنے والے، ان کے ماننے والے کتنے ہیں؟ ساری ملت اسلامی ہی ان کا احترام کرتی ہے، مگر یہ تو دیکھیں کہ اس میدان کارزار میں، کھلی جنگ میں کوئی نماز بھی قضا ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ ہے صبر علی الطاعات، بندگی پر صبر.
گناہ سے صبر، یہ بھی آج عروج پر ہے. اور تیسری قسم صبر کی، صبر علی المصائب ہے، مصیبت پر صبر. وہ کون سی مصیبت ہے جو آج اس میدان میں نہیں ہے؟ ذرا اس واقعہ کو دیکھیں کہ وہ کون سی مصیبت ہے جو آج میدان کربلا میں نہیں. محسوس یوں ہوتا ہے کہ کائنات کے سارے دکھ، کائنات کے سارے غم، کائنات کے سارے رنج اکٹھے ہو کر انہوں نے آل مصطفیٰ کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. وہ اکٹھے ہیں، مگر مجال ہے کہ بے صبری کا کوئی لفظ نکلا ہو منہ سے نہیں. آپ نے آخری خطبہ جو دیا ہے، جس کے مخاطب سبھی تھے مگر خصوصاً امام زین العابدین ہیں، خصوصاً سیدہ زینب ہیں، خصوصاً بی بی شہربانو ہیں، اور باقی سارے ان کے تابع تھے. صبر کا خطبہ تھا. اور پھر صبر کہتے کہ تھے آج ہم نے صبر کا یہ بھی ایک پہلو لیا ہے کہ خدا خواستہ مجھے کوئی دکھ پہنچا اور میں نے اس پر واہ بہنا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، گریبان پھاڑنا شروع کر دیا. اور جب آنکھوں کے آنسو بند ہو گئے، جب میرے اعضاء جواب دے گئے، تو وقت میں نے کہا صبر ہے جی، یہ کوئی صبر نہیں. یہ ذہن میں رکھیں، یہ صبر شرعی صبر کی قسموں سے کوئی صبر نہیں ہے کہ جب میں بے بس ہو گیا، رہ گیا، ہاتھوں نے رونے، رگوں نے رونے سے جواب دے دیا، چیخنے سے جواب دے دیا، تو اس وقت میں کہوں جی صبر ہے. نہیں. الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلی چوٹ پر ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے دکھ کے پہلا دکھ، پہلا مرحلہ دکھ کا جو مجھ پر طاری ہوا ہے، اس پر میں اگر صبر کرتا ہوں تو میں صابر ہوں. ایسا ہے کہ کوئی صبر نہیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک خاتون کا شوہر فوت ہو گیا، اسے بڑی محبت تھی شوہر سے. اللہ کرے کہ بیویوں کو شوہروں سے محبت ہو اور شوہروں کو بیویوں سے محبت ہو، اس لیے کہ گھر کا نظام اچھا اسی طریقے سے چل سکتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر اتفاق ہو، اتحاد ہو، محبت کے آثار ہوں. اگر نہ ہو تو اولاد بھی خراب ہے، دونوں خاندانوں میں بربادی ہوتی ہے. چونکہ شوہر بڑا پیارا تھا، وہ بیچارہ مر گیا، دفنا دیا گیا. یہ بیگم نے کیا کیا، خیمہ لیا اور جا کر قبر پر خیمہ لگایا اور بیٹھ گئی. وہاں دیر تک، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے دیر تک وہاں پیٹتی رہی، روتی رہی، خاک سر میں ڈالتی رہی، تماچے مارتی رہی کہ تو مجھے چھوڑ گیا، تو مجھے چھوڑ گیا، کیا کیا، میں اکیلی رہ گئی. جو کچھ اس کے منہ میں آتا تھا کہتی تھی. مہینہ 1.5 مہینہ گزر جانے کے بعد، یہ جتنے دن گزر گئے، اس کے بعد جب بیمار ہو گئی، آنکھوں نے جواب دے دیا، جسم نے رونے سے دل نے جواب دے دیا، تو پھر خیمہ اکھاڑا اور واپس آئی. غیب سے آواز آئی، حل وجدتے ما فقط ہے. اتنا تو روئی ہے، اتنا چیخی چلائی ہے، حل وجدتے ما فقط ہے. وہ شوہر جو تو نے گم کر لیا تھا، اب وہ تجھے مل گیا ہے؟ کچھ نہیں. یعنی بتانا یہ تھا کہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے وہ پہلی چوٹ پر ہے. تو آپ نے بیٹے میدان کی بات تو ابھی رہتی ہے، ذہن میں نہیں آئی، پھر وقت ملے گا تو انشاءاللہ. میدان کارزار میں دشمن کے سامنے جانے سے پہلے جو ہدایات ہیں وہ صبر کا خطبہ ہے. اور پھر آپ نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ تجھے بہت سے مراحل میرے بعد تیرے سامنے آئیں گے، دشمن کے سامنے بھی تجھے جانا پڑے گا. ان کی زینب، یہ جو بچے ہیں ان کا خیال بھی کرنا، ان کا خیال بھی کرنا. شہربانو، صبر کرنا، ان کا خیال کرنا بڑے حوصلے کے ساتھ. اگر کوئی کمزور دل ہو تو پتہ نہیں کیا کہتا، مگر نہیں، یہ درس دینا تھا، یہ امت کے لیے، قوم کے لیے
میرے لیے، آپ کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، قیامت تک کے لیے کربلا کے یہ اسباق ہیں جو آج 7واں سبق میں نے آپ کو سنایا ہے، جو درس ہے امام عالی مقام کی سنت جو ہے وہ صرف، اور یہ یاد رکھیں کہ شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ امام عالی مقام کے ذکر 10 خطبوں میں نے کر دیا ہے تو حق ادا ہو گیا، یا 10 دن ماتم کی شکل میں حق ادا ہو گیا، یا مہینہ کر لیں تو حق ادا ہو گیا، وہ 2 مہینے کر لو تو حق ادا ہو گیا، نہیں۔ امام عالی مقام کا، ان کی ساری خدمات کا حق کرنا تو بڑی بات ہے۔ میرا موقف تو یہ ہے، قیامت تک دنیا نواسہ مصطفیٰ کی ہمت، جرأت، استقامت اور غیرت ایمانداری کا ذکر کرتی ہے، ان کے ایک خون کے ایک قطرے کا حق بھی ادا نہیں ہوتا، ایک قطرے کا، جائے کہ پوری آل پاک کی خدمات کا حق ادا ہو جائے نہیں، اور وہ حق ادا ایسے ہوگا کہ میں ان کی ان ہدایات پر عمل کروں۔ آپ ان کی ہدایت پر عمل کریں، اپنے مسائل معاملات میں استقامت اختیار کریں، رضا الہی اختیار کریں، صبر اختیار کریں، اور اللہ پر بھروسہ اختیار کریں، توکل اختیار کریں، یہ سارے اسباق ملتے ہیں۔ آخری آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، اور وہ صبر کے ساتھ ہی ہے وہ سبق بھی، وہ ہے شکر، وہ ہے شکر، کہ جب تم عافیت سے ہو تو خدا کا شکر کرو، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہر آدمی، ہر دکاندار اپنی دکان کو بڑھانے کے لیے، رزق کو بڑھانے کے لیے، کاروبار کو عروج پر لے جانے کے لیے ہیلے بہانے کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے سودا لاؤں، فلاں منڈی سے سودا لاؤں، فلاں سودا اچھا ہے، فلاں کام کروں میری دکان زیادہ چلے گی۔ اگر میں بھی چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر میری ترقی ہو، میں چاہوں کہ میری نیکیاں بڑھیں، میں چاہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بے پناہ اپنا فضل فرمائے، آپ ایسا چاہیں تو ہمیں فرمایا گیا، مجھے بھی سبق دیا گیا، آپ کو بھی، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میرے بندو اگر میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو یہ وہ فارمولہ ہے کہ تمہاری نعمت میں بڑھاتا چلا جاؤں گا، کر کے دیکھو۔